الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے کیا عورت مرد ڈاکٹر سے علاج کروا سکتی ہے؟ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال یہ ہے کہ کیا عورت مرد ڈاکٹر سے علاج کروا سکتی ہے؟ کیا عورت مرد ڈاکٹر کو اپنی نبض چیک کروا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب لیڈی ڈاکٹر سے علاج ممکن نہ ہو، یعنی کہ لیڈی ڈاکٹر نہ ہو، تو مجبوری کی حالت میں عورت اپنی نبض مرد ڈاکٹر کو دکھا سکتی ہے۔ مرد عورت کے جسم کو چھو سکتا ہے، یعنی کہ جو ڈاکٹر ہے وہ چھو سکتا ہے اور جسم کے حصے کو دیکھ بھی سکتا ہے جتنی اس کو ضرورت ہو۔ اور عورت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جتنا حصہ اس کو اس کام کے لیے ظاہر کرنا پڑے تو صرف اتنا ہی حصہ ظاہر کرے، اس سے زیادہ حصہ ظاہر نہ کرے۔ اور جو مرد ڈاکٹر ہے وہ بھی عورت کے جسم کا صرف اتنا ہی حصہ دیکھے جتنے حصے سے اس کا کام ہو، اس نے علاج کرنا ہو۔ اور اگر جسم کے کسی حصے کو چھونا ہے، چھو کر چیک کرنا ہے، تو صرف اتنے ہی حصے کو چھو کر دیکھے، اس سے زیادہ نہ دیکھے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو ڈاکٹر ہے وہ جان بوجھ کر جسم کے ادھر ادھر کے حصوں کو نہ دیکھے، یہ اس کے لیے سخت گناہ کی بات ہوگی۔ اور یہ بھی ہے کہ کیا عورت مرد ڈاکٹر سے، یعنی کہ جو مرد وہاں پر ہوتے ہیں ان سے انجیکشن لگوا سکتی ہے؟ تو جو انجیکشن کی بات ہے وہ ایک عام انسان بھی جسے سکھایا گیا ہو وہ انجیکشن لگا سکتا ہے۔ تو انجیکشن عورت مرد ڈاکٹر سے نہ لگوائے، نرسیں وغیرہ موجود ہوتی ہیں ان سے لگوا لے، یا پھر گھر میں بھی اگر کسی کو کوئی سکھا دے کہ انجیکشن کس طرح لگانا ہے، کون سی جگہ پر کیسے لگانا ہے، تو وہ اگر عقل مند ہو، جلد سیکھنے والا ہو تو جلد سیکھ جاتا ہے اور وہ انجیکشن لگا لیتی ہے۔ تو اسی طرح اس عورت کے محرم یعنی کہ بیٹا، شوہر وغیرہ انجیکشن لگا دے، یا اس کی بیٹیاں اس کو انجیکشن لگا دے، تو اس طرح اس کا انجیکشن لگ جائے گا۔ اگر سخت مجبوری ہو اور کوئی نہ ہو تو عورت مرد ڈاکٹر سے بھی انجیکشن لگوا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان تمام کاموں کے اندر ان کو
احتیاط سے کام لینا چاہیے اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی سوال ہے، کیا مرد کسی عورت سے یعنی کہ نرس سے انجیکشن لگوا سکتا ہے، کسی عورت سے پٹی کروا سکتا ہے، کسی عورت سے ٹیسٹ کروا سکتا ہے، کسی عورت سے اپنے جسم کا خون نکلوا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرد کسی عورت سے انجیکشن نہیں لگوا سکتا، کسی عورت سے ٹیسٹ نہیں کروا سکتا، کسی عورت سے وہ پٹی نہیں بندھوا سکتا، بلڈ پریشر وغیرہ نہیں چیک کروا سکتا، کیونکہ مرد جو ڈاکٹر ہیں وہ زیادہ ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنے والے لڑکے وہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر، تو مردوں سے کام چل جاتا ہے۔ تو مرد سے ہی علاج کروائے اور عورت سے ہی علاج کروائے۔ عورت کو تو اس لیے اجازت ہے کہ اگر سخت مجبوری ہو اور فیمیل ڈاکٹر نہ ہو تو اس صورت میں میل ڈاکٹر سے وہ علاج کروا سکتی ہے۔ بلا اجازت شرعی مرد و عورت کو ایک دوسرے کا بدن چھونا حرام اور جہنم میں لے جانے والا ہے، یعنی کہ جہاں پر شریعت کی اجازت نہ ہو، شریعت کی اجازت کے بغیر اگر کوئی مرد کسی عورت کا جسم کو چھوتا ہے اور اسی طرح کوئی عورت کسی مرد کے جسم کو چھوتی ہے تو یہ سخت گناہ کا کام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو جو کام ایک مرد نے علاج کروانا ہے تو وہ کوشش کر کے مرد سے ہی علاج کروائے، اور ایسا ممکن بھی ہے اور ایسا ہو جاتا ہے، مگر آج الٹا کام چل رہا ہے۔ مرد کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں لیڈیز نرس انجیکشن لگائے، ہمارا خون نکالے، ہمارا ٹیسٹ کرے، ہمیں پٹی باندھے، ہمارا علاج کرے، ہمارے ساتھ گفتگو کرے۔ اور اسی طرح جو عورتیں ہیں جو بے حیا بے پردہ ہو چکی ہیں، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بہانوں سے بار بار ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، معمولی سی طبیعت خراب ہو بار بار ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، وہاں پر اتنی دیر تک باتیں کرتی رہتی ہیں، اور اس طرح سے غلط نتائج بھی پھر سامنے آتے ہیں۔ جو ایک ڈینٹسٹ ہے، دانتوں کی جو صفائی وغیرہ بھی کرتے ہیں، دانتوں کا علاج بھی کرتے ہیں، ایک مرد سے بھی یہ کام کروا سکتا ہے، مگر ہسپتال کے اندر عورتیں مردوں کے دانت صاف کر رہی ہوتی ہیں، دانتوں کا علاج کر رہی ہوتی ہیں، اور جو مرد ہے وہ عورت کی رخساروں پر ہاتھ رکھ کر عورت کے دانت ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، صفائی کر رہا ہوتا ہے، نئے دانت لگا رہا ہوتا ہے، علاج کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب بے حیائی کے برے کام ہیں، تو بندے کو بچنا چاہیے۔ اگر بندہ کوشش کرے تو وہ ان گناہوں سے بچ سکتا ہے، عورت بچ سکتی ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں۔ فیمیل ڈاکٹر بے شمار موجود ہیں، میل ڈاکٹر بے شمار موجود ہیں۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ مردوں سے علاج کروائیں، عورتوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں سے علاج کروائیں۔ تو اس معاملے میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائیں، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل کا ٹھونک دیا جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی کہ اگر کسی انسان کے سر میں لوہے کا کیل
ٹھونک دیا جائے، گاڑ دیا جائے، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ کسی اجنبی نامحرم عورت کو چھوئے۔ آج کے دور کے اندر تو کسی کے جسم کو چھونا اتنا بڑا عیب ہی نہیں سمجھا جاتا۔ مرد بھی بلا تکلف کسی کے جسم کو، عورت کے جسم کو چھو لیتے ہیں، اور عورتیں بھی اگر کوئی ان کا جسم چھوئے تو اتنا سخت رسپانس نہیں کرتی، بلکہ آگے سے مسکرا دیتی ہیں۔ تو یہ سب گناہ کے کام ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ تو پہلے کی عورتوں کے اندر جو شرم و حیا تھی وہ آج نہ رہی۔ آج تو دوستی کے نام پر، فرینکنس کے نام پر، آزاد ذہنیت کے نام پر، اور دین اسلام سے دوری کے نام پر، اور دین اسلام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اور اللہ پاک کا دل میں ڈر نہ ہونے کی وجہ سے نامحرم مرد و عورت ایک دوسرے کے جسم کو چھوتے ہیں۔ تو ان کو اس حدیث سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو شریعت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔